السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں کا بڑا خوبصورت یہ ٹاپک ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بہترین تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو دیا، بیوی نے شوہر کو گفٹ دیا۔ ہمارے ہاں رواج کیا ہے، شوہر بیوی کو گفٹ کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا یعنی ٹاپک ہے حضرت خدیجہ کا رسول اللہ کو خوبصورت تحفہ، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام تھا حکیم بن حزام۔ وہ حباشہ کی منڈی میں غلام خریدنے کے لیے گیا۔ منڈی بکریوں بکروں کی بھی ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، سودا سلف کی ہوتی ہے، اور عرب میں انسانوں کی منڈی بھی تھی جہاں پر غلام لونڈیاں غلام بکا کرتے تھے۔ تو وہ غلام خریدنے کے لیے گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غلام نظر آیا جو باقی سب غلاموں سے مختلف تھا۔ اس کا کھڑے ہونے کا انداز، سٹائل اور بات کرنے کا سٹائل بہت اچھا تھا۔ حکیم نے سوچا اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نہ آسمان پہ بہتر جان بھی رہی ہوتی ہے اور فیصلے بھی کر رہی ہوتی ہے کس کو کدھر بھیجنا ہے، کون سا جوڑا کہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور کس بندے کو کس کے پاس بھیجنا ہے، کس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ، بد لوگ بدوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے جیسے کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر دیکھا جائے تو لونڈی غلام نوکر چاکر کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے نکلنا تھا، کہاں جانا تھا اور کہاں پہنچنا تھا، کس خدمت میں پیش ہونا تھا، تو یہ خوبصورت کیوں نہ لگتا۔ حکیم نے سوچا کہ یہ غلام ضرور میں خریدوں گا۔ آخر کار غلام 400 درہم میں خرید لیا حزام نے، حکیم بن حزام نے۔ اب وہ جو غلام خریدا تھا اس کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اور وہ غلام بنتا بناتا آیا کیسے تھا، کہاں سے ملا تھا؟ وہ ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ، وہ بچہ جو تھا وہ غلام ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانے گھر گیا، یہ ننہال میں بچہ گیا، اور ننہال میں جب گیا تو باہر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے اس بچے نے جب دیکھا یعنی شام ہونے لگی تو سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اور وہ بچہ وہاں ہی رہ گیا، راستہ بھٹک گیا، یا سوچا ہوگا ابھی تھوڑا سا لیٹ جاتا ہوں، جیسے ہمارے بچے عام طور پر کرتے ہیں۔ کچھ بچے تھوڑا سا لاپرواہ ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا موقع ملا ہے، ننہال آئے ہیں تو تھوڑا سا کھیل لیں۔ اب وہ اکیلا ہی باہر رہ گیا، اور وہاں سے ایک قبیلہ گزرا یا ایک قافلہ گزرا، قبیلہ بنی قین کا قافلہ، قبیلہ بنی قین، قاف یہ نون قین کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے جب وہ بچہ اکیلا دیکھا تو اسے اغوا کر لیا، اور زبردستی اس بچے کو غلام بنا کر بازار میں جا کے، منڈی میں جا کے کہیں بیچ دیا۔ ایک آزاد انسان کو طاقتور کے زور پر غلام بنا لینا اس زمانے میں عام بات تھی، کیونکہ لونڈی غلام ایسے ہی بنتے تھے، ادھر ادھر سے اٹھا لیے، اور پھر آگے غلاموں کے بچے بھی غلام، لونڈیوں کے بچے بھی آگے سے غلام، اسی طرح سے سلسلہ چلتا تھا، اور لوگ جب چاہتے ان کو بیچ دیتے، جب چاہتے ان کو رکھ لیتے، یا ان کو کہیں کام کا لوگ خریدتے تھے کہ میرے کاروبار بڑھے گا، 10 غلام خریدے ہیں، 10 غلام روز 1000 بھی لے کے آئیں گے تو 10,000 میرے گھر میں آئیں گے، کتنا کھا لیں گے؟ 2000 روز کھا لیں گے۔ جو وہ کمائی کرتے تھے وہ مالک کو لا کے دیتے تھے۔ اسی طرح سے لونڈیوں کا بھی اسی طرح سے تھا۔ غلام کے والد اپنے بیٹے کے غم میں دن رات روتے رہتے تھے۔ اب جن کا تو بچہ گم ہوا تھا، وہ بچہ تو یقیناً اس کے گھر والوں کو کتنا دکھ تھا،
صبح ہوتی تو بیٹے کے ملنے کے لیے اس بچے کا والد صبح ہوتی تو بیٹے کے ملنے کی امید کے لیے تلاش میں نکلتا اور جا کے دیکھے ان لوگوں کو جن کے بچہ کسی کا اغوا ہو گیا، گم ہو گیا ہے، ان سے جا کے پوچھیں ان پہ کیا گزرتی ہے۔ رات تک جگہ جگہ تلاش کرتے، شام کے وقت گھر میں واپس آ جاتے۔ ساری رات بے چینی سے گزرتی اور پھر صبح کا انتظار کرتا۔ صبح ہو تو پھر تلاش کے لیے نکلے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی جدائی، اپنے بیٹے کی جدائی کو نہ بھلا سکے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بیٹے کی تلاش۔ اب وہ بچہ جو تھا، جبکہ اس کو تو غلامی کی زنجیریں پہنائی جا چکی تھی اور کئی جگہوں پر بکتا بکاتا آگے پہنچ چکا تھا، غلام خوش قسمت تھا۔ ہر غلام بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ غلام خوش قسمت تھا۔ حکیم بن حزام نے اسے خرید لیا۔ حکیم بن حزام کو یہ غلام پسند آیا تو انہوں نے اپنی پھپھی جان کو تحفے میں دے دیا۔ ہمیں جو چیز پسند نہیں ہوتی ہم وہ دیتے ہیں۔ اس نے اپنی پھپھی جان کو، کتنی اچھی پھپھی تھی جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور یقیناً وہ نیک نیت بھی ہوں گی اور نیک صفت بھی تھی اور کردار کی بڑی زبردست تھی، تو انہوں نے اپنی اس پھپھی جان کو وہ تحفے میں دے دیا۔ اب غلام سیدہ خدیجہ کی ملکیت میں تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تھی، تو شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے سوچا کہ میں غلام دے دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ کتنی اچھی بیوی تھی، اچھی تھی۔ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہم چھپا لیتے کہ انہیں پتہ نہ لگ جائے۔ یہ باجی کو صحیح پتہ ہے۔ ان کی شادی جب ہوئی تو انہوں نے گفٹ میں کیا، تو انہوں نے یہ غلام جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں کیا، اب مقصد اس کا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا تھا۔ جوتے صاف کرے گا، پانی لا کے دے گا، کھانا پکڑائے گا، چھوٹے موٹے ان کے کام کرے گا، جو ان کے بوجھ کا کام ہوگا یہ دور کرے گا۔ لو جی، کتنی فرما بردار ہے، ایسے تو نہیں جنت کی سردار بن گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمر رسیدہ بیوی تھی، یعنی 15 سال عمر میں بڑی تھی اور شادی شدہ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کوئی شادی بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ شادی شدہ تھی۔ پھر جب وفات پا گئیں تو حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر تھی جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تھی۔ 18 سال کی تھی حضرت عائشہ جب بیوہ ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ چھوٹی سی بچی تھی، ان کے سامنے کسی نہ کسی بات پہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ چھیڑ لیتے تھے۔ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ کی یہ عادت، خدیجہ کی یہ خوبی، خدیجہ کی یہ بات بڑی اچھی تھی۔ تو حضرت عائشہ چڑنا شروع ہو جاتی تھی کہ کیا بڈھی کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت، سوکن تو مان مٹی کی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، تو وہ اچھی تھی تو ایک تحفے میں غلام دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے غلام کو دیکھتے ہی کہا یہ بچہ تو ذہین ہے، شریف اور عقل مند بھی لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ بولی سنا ہے یہ بہت پیار اور محبت سے ایک خوشحال گھر میں پلا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بڑے خوشحال گھر میں یہ پلا بڑا ہے اور بڑے پیار سے کسی نے اس کو پالا ہے۔ غلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا بیٹا تمہارے باپ اور دادا اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے۔ میرا تعلق کبھی قبیلہ بنی عذرا سے ہے۔ میری والدہ سالبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ تہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اتنے رشتے کیسے اس کو یاد رہے؟ 8 سال کا بچہ تھا۔ رشتوں کی پہچان کروائی ہوئی تھی کسی نے، قبیلے کی پہچان کروائی ہوئی تھی کسی نے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر ہم کسی کی پہچان یا اپنے بچوں کو پہچان نہیں کرواتی۔ ذہن میں رکھیں، یہ پڑھنے کا مقصد ہے ہم بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کریں، رشتوں کی اپنے بچوں کو پہچان کروائیں۔ یہ دادا ہے تو دادا کا نام کیا ہے، پردادا کون تھے، اور اس طرح سے، اور ان کا ادب آداب بھی سکھائیں۔ غلام نے جواب دیا میرے والد کا، جب یہ سارا بتا دیا رسول اللہ نے خدیجہ سے کہا کہ کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ کو تحفے میں مل گیا نا، اب یہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا بیٹا تم آزاد ہو۔
اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کا رسول انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آیا ہے۔ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی کنیز سویبہ غلام تھی نا، یعنی لونڈی تھی، تو انہیں آزاد کیا گیا۔ اب آزادی کی نعمت اس غلام کے حصے میں آ گئی۔ غلام نے اپنی خوشی سے رسول اللہ کی خدمت کو آزاد زندگی پر ترجیح دی کہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ رسول اللہ کی خدمت میں کئی سال گزر گئے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ رسول اللہ سے اور زیادہ محبت بڑھتی چلی گئی۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے آیا۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے آیا تو ان کی نظریں اس غلام پر پڑ گئی۔ اس زمانے میں قبیلہ کے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، اس لیے ایک جیسی شکلیں اور جسم بہت جلد پہچانے جاتے تھے۔ رنگ و نسل سے، شکل سے فوراً بندہ، آج بھی ہمارا اگر محلے کا بچہ اگر گم ہو جائے یا کہیں 2-4 سال کے بعد نظر آئے تو پتہ چل جاتا ہے۔ غلام سے ماں باپ کے متعلق پوچھا تو ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ غلام سے پوچھا کہ تیرے ماں باپ کدھر رہتے ہیں، تو کہاں سے آیا ہے؟ ان کو کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ یہ وہی ہمارے علاقے کا بچہ ہے۔ قبیلہ بنی کلب کے لوگ حج سے جب واپس اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے غلام کے والد کو خوشخبری سنائی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ میں ایک گھر میں غلام ہے۔ بیٹے، باپ کی خوشی کی انتہا دیکھیے کتنی ہوگی۔ باپ بیٹے کی جدائی کو بہت سال گزر چکے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے پیسے وغیرہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور سارا راستہ بیٹے کو ملنے اور ساتھ واپس لانے کی سوچوں میں گزرا کہ کب بیٹے سے ملاقات ہوگی، کب ہم اسے اپنے گھر میں واپس لے کر آئیں گے، اس کا مالک کیسا ہوگا، کیا وہ میرے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ کتنے پیسے مانگے گا، وہ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پورا نہ کر پائیں گے۔ ہمارا بیٹا غلامی میں نہ جانے کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ بیٹا پیدا تو آزاد ہی ہوا تھا، پھر غلامی اس کے نصیب میں کیوں آ گئی؟ کیا کیا سوالات اس کے دل و دماغ سے اٹھ رہے ہوں گے۔ سارا راستہ مختلف طرح کے خیال آتے رہے، کیونکہ غلامی کی زندگی جو ہے نا بہت بری زندگی ہے، یہ بہت مشکل زندگی ہے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے وہ جس کے گھر میں میرا بیٹا ہے، وہ محمد جن کے گھر میں میرا بیٹا ہے غلام، وہ کون ہے؟ پوچھتے پچھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا، اور کعبہ کے اندر خانہ کعبہ میں جا کے ملاقات ہوئی۔ مشہور جگہ تھی نا، آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی کبھی کوئی ملاقات ہو تو وہاں پر مین جگہ پر، مشہور جگہ پر ہوتی ہے۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنے نام، اپنے باپ دادا کا نام، قبیلے کا نام وغیرہ سارا بتایا۔ حضرت عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، ہم بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ رسول اللہ نے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے لینا چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں، کتنی رقم لینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تمہاری خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا جی نہیں، کوئی میری خواہش نہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید کرتے ہیں، بس کہ آپ ہم سے اچھا سلوک کریں، جو لینا لے لیں، ہمارا بچہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کتنا اچھا مالک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اسے بغیر کچھ لیے بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے خوشی سے تو چلا جائے، پر اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو پھر تم ضد نہ کرنا۔ فیصلہ جو ہے نا وہ بچے پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بچہ اس ٹائم میں پاس نہیں تھا۔ غلام کے والد اور اس کے چچا کی کوئی خوشی کی حد نہ تھی
کہ لو جی بچے پہ ڈال دیا، اور یقیناً کون سا بچہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا پسند نہ کرے گا۔ وہ سوچنے لگے اس سے بڑھ کر اور اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ زید کا مالک بغیر کچھ لیے ہمارے بیٹے کو رہا کرنے کو تیار ہے، ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس رہنے کا فیصلہ کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید تو رکھتے ہی نہیں تھے، لیکن آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے اور آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتے رہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بار بار بیٹے کو دیکھتے اور چومتے رہے۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے، تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ جا سکتے ہو اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو، تمہیں پورا اختیار ہے۔ غلام کے والد اور چچا بہت سیٹسفائیڈ تھے۔ کیوں؟ بچہ یقیناً ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں وہ کہی تھی وہ اس پر قائم تھی، اور ان کے بیٹے کی موجودگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی بات دہرائی۔ انہیں یقین تھا کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں نے یہاں رہنا ہے۔ غلام نے کہا مجھے اپنے والد اور چچا سے بہت پیار ہے، میں اپنی والدہ بہن بھائیوں کو بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، مجھے سب سے زیادہ یہ پیارے ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ جواب غیر متوقع تھا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے سنا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے آگے سے جواب دیا میں اپنے مالک کے حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرے لیے محمد کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت 10 سال گزر چکے تھے۔ 10 سال وہ رسول اللہ کے اخلاق اور دیگر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ سیدہ خدیجہ کا حسن سلوک بھی ان کے سامنے تھا۔ اس غلام کا باپ اور چچا یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال میں وہ کریں تو کیا کریں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے اگر بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد نہیں کریں گے، وعدہ کر چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور پرسکون واپس چلے گئے کہ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہ رہا ہے اور اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے، تو ہمیں ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھایا اور چل دیا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ 10 سال حضرت خدیجہ کے پاس ہو گئے تھے، یعنی یہ غلام کو 10 سال ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے۔ شادی ہوئی تو گفٹ میں دے دیا، اب 10 سال اور 35 سال عمر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ تھا اب 18 سال کا، 8 سال پیچھے اور 10 سال یہ 18 سال کا بچہ، اور 10 سال غلامی میں گزار دیے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو لے کر کعبہ میں آئے۔ اس غلام کی قسمت بہت اچھی ہے، وہ عزت اور نصیب ملنے جا رہا ہے جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھتے ہوئے کہ اس بچے نے مجھے ترجیح دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کے اعلان کیا کہ زید میرا منہ بولا آج کے بعد بیٹا ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔
جبکہ اس وقت قرآن پاک کی وہ آیات جس میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ عرب میں کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا عجیب نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک عزت دار قبیلے میں غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ آخر محمد بن عبداللہ چاہتے کیا ہے؟ زید بن حارثہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ اتنا عزت، اتنا شان اور اتنا مقام ملنے جا رہا ہے زید بن حارثہ غلام کو۔ زید کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ 17 سال پہلے آزادی سے غلامی جیسی مصیبت میں گرنے والا زید بن حارثہ اب اللہ کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے زید بن حارثہ واحد وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی شان ملی زید بن حارثہ کو۔ اب اگر آپ سے کوئی کوشچن کرے کون سا وہ صحابی ہے جس کا نام قرآن کریم میں اللہ نے نام لے کر مخاطب کیا، تو وہ صرف ایک ہی صحابی ہے اور اس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ سبحان اللہ، کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا جتنا یہ رتبہ زید بن حارثہ کو مل گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔